بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نصیر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز آپ سے کروں۔ 53 تک ہم نے ڈسکشن کی، ہم نے بات کی۔ اب اگر اس کے بعد کے حالات کو دیکھا جائے، 1974 1974 وہ سال ہے، بڑا تاریخی سال ہے، جس میں بہت سارے ہمیں مختلف سطح پر، مختلف جگہوں پر ایک ہمیں ڈائنامکس نظر آتے ہیں کہ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، اور ہم ان کو آج کے پروگرام میں ڈسکس بھی کریں گے، بات بھی کریں گے۔ لیکن 1974 سے پہلے کے جو حالات ہیں 53 کے بعد، اگر آپ اس میں بتائیں کہ جو وہ سال ہیں جو 74 تک لیڈ اپ کرتے ہیں، کہ اگر ایک عمومی آپ ہمیں جنرل سا اوور ویو دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس میں ایک امپورٹنٹ ایونٹ جو ہے وہ 1970 کے الیکشن ہیں، جب ملک میں ایک طویل مارشل لا ختم ہوا تو فیصلہ کیا گیا کہ انتخابات کروائے جائیں۔ ایک نیا مارشل لا، یعنی ایوب خان کا جب پیریڈ ختم ہوا، ایک نیا ایک طرح سے مارشل لا لگ گیا، اور یحییٰ خان ایک لیگل فریم ورک آرڈر کیا، اس کے تحت انتخابات کروا کے اقتدار اسمبلیوں کے سپرد کیا جانا تھا۔ اس دوران ایسٹ اینڈ ویسٹ میں بہت زیادہ جو ہے اختلاف پیدا ہو چکا تھا، اور اس میں علاقائی جماعتیں یا صوبائی جماعتیں جو تھیں، بنگال میں تو وہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کی عوامی لیگ جو تھی وہ بڑی ڈومیننٹ جماعت تھی، لیکن مغربی پاکستان میں صورتحال کوئی ایک پارٹی نظر نہیں آتی تھی۔ تو ان کے جو عزائم تھے وہ یہ تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ آزادی دے دی جائے، بلکہ صوبوں کی کرنسی بھی الگ ہو، اور ان کو انڈیپینڈنٹ جو ہے تجارتی معاہدے کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ اس صورتحال میں ضرورت تھی کہ مغربی پاکستان سے بھی کوئی ایک پارٹی ابھر کے سامنے آئے، تاکہ یہ جو فورسز آف ڈس انٹیگریشن ہے ان کا کچھ کیا جائے۔ تو جماعت نے اس حالات میں ملک کی محبت میں ایک پارٹی کا ساتھ دیا، اسے کوئی ایک سنگل پارٹی مغربی پاکستان سے ابھرے۔ تو اس سے جو مذہبی جماعتیں تھیں وہ بہت زیادہ خلاف ہو گئیں، جن کے عزائم تھے، اور 1953 سے بھی ان کے کچھ گریونسز تھے جو کہ کنٹینیو کر گئے۔ جماعت کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا سیاسی لحاظ سے کسی سے، لیکن بہرحال ملک کی محبت میں۔ تو اس طرح بعد میں جو حالات ہوئے، جنگ ہوئی، ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور باقی جو مغربی پاکستان تھا اس کو پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب لے کے آگے چلے۔ اور جب یہ آگے کی طرف چلے تو جو ریلیجس پارٹیز تھیں ان میں ایک گہرا سمجھتے تھے کہ ہمیں جماعت احمدیہ نے کی کوششوں سے ہی شکست ملی ہے، اور ہمارے ذمہ دار وہی سمجھتے تھے۔ کس قسم کی شکست؟ مطلب الیکشن میں جو ان کو، بلکہ ان کے توقعات کے بالکل برعکس یہ ہوا، جو کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ جو اخبارات میں جائزے شائع ہو رہے تھے ان کے مطابق کوئی ایک پارٹی ایسی نشستوں سے نہیں مل رہی تھیں، لیکن ان ایکسپیکٹڈلی وہ ایک ذوالفقار علی بھٹو کی پیپل پارٹی وہ آگے سامنے آئی، اور ان کا اعلان بھی تھا۔ باقیوں کو تو عزائم یہی تھے کہ جی ہم ان کو غیر مسلم قرار دیں گے، لیکن ان کا اعلان تھا کہ جو ہے ملک میں ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے۔ جب سوال ہوا ان سے کہ بھئی یہ آپ ان کو احمدیوں کو کیا کریں گے غیر مسلم قرار دیں گے، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، پہلے ہی بڑا خون خرابہ ہو چکا ہے، ہم کمیونزم نفاذ کریں گے جس میں عیسائی بھی ہیں، دوسرے طبقے ہندو بھی ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا، ہم کمیونزم نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ پھر جماعت نے کا یہ وہی اپروچ تھی جو کہ 11 اگست کو قائد اعظم نے تقریر میں بیان کی تھی۔ لیکن یہ جب آگے سفر آگے شروع ہوا ہے تو اس میں کچھ بین الاقوامی طاقتیں بھی شریک ہو گئی ہیں، جن میں سعودی عرب ہے، اور اس نے بھٹو جو تھے ان کا تھا کہ میں ایک کمیونسٹ رہنما کے طور پہ
तीसरी दुनिया में एक नुमाया लीडर बन के उभरूँगा। वो पहले कुछ दिनों चाइनीज़ शर्ट पहन के और कोट पहन के वो फिरते रहे हैं, लेकिन उसमें उस ब्लॉक में उनको जब नई पजीराई मिली तो उन्होंने सोचा कि एक इस्लामी ब्लॉक बनाया जाए। तो सऊदी अरब जो था दुनिया में, इसने भुट्टो की किताब है मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें लिखा है दुनिया में असूल है, पहले था कि डिवाइड एंड रूल, लेकिन अब ये रूल हो गया यूनाइट एंड रूल, कि मुख्तलिफ ग्रुप बना दिए जाएँ मुल्कों के, दैन फिर उनको कंट्रोल किया जाए। तो सऊदी अरब के ज़रिए बाज़ बैनुल-अक़वामी ताकतें भी चाहती थी इस्लामी दुनिया को कंट्रोल करना, भुट्टो साहब भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन सऊदी अरब के साथ मसला ये था कि वो वहाबी था, वहाबियों को बरेलवी पसंद नहीं करते थे जो पाकिस्तान की अक्सरियत है। तो चुनांचे उनको आगे किया गया और उनके साथ ये कहा गया कि ये मदारस और मसाजिद के लिए इमदाद देंगे, और साथ ये मशरूत कर दिया गया इसमें अहमदियों की मुखालफत भी। इससे इमदाद लेने वालों को कोई हर्ज नहीं था, वो इमदाद लेते थे। इस तरह शाह फैसल को प्रोजेक्ट किया गया, भुट्टो साहब शामिल हो गए और एक अहमदियत का इसमें इस हवाले से आ गया। और बैनुल-अक़वामी जो कुव्वतें थी वो भी अहमदी जमात जो थी उनके नज़र में थी। डेनमार्क को रशिया ने 1970 में कहा मुसलमानों को वहाँ के, तुम यहाँ मस्जिद बनाओ और सेंटर बनाओ, हम तुम्हें पैसे देंगे। इसका मतलब है कि बाज़ बैनुल-अक़वामी ताकतों के ज़हन में जमात का था और इंटरनेशनली वो समझते थे कि ये हमारे अज़ाइम की राह में रुकावट है। हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्राम था, हम स्पिरिचुअल यूनिफिकेशन वर्ल्ड की चाहते थे। फिज़िकल वर्ल्ड यूनिफिकेशन तो दुनिया की हो रही है, लेकिन हम चाहते थे स्पिरिचुअल यूनिफिकेशन वर्ल्ड की हो। इसके रास्ते में बाज़ ताकतें जो थी वो इन्वॉल्व थी। लिहाजा भुट्टो साहब का इसका शाह फैसल के साथ हुआ मायदा, जमात अहमदिया को टारगेट कर लिया गया। इस तरह फिर ये वाक़यात 74 तक आगे चले हैं। जो फिर एक वाक़या पेश आया वो वाक़या आइसोलेटेड नहीं है, वो कल्मिनेशन है एक लंबे ट्रेंड की, और हम उसकी तफसील से बात भी करेंगे।